ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ سیدھا سادہ بیوقوف آدمی تھا۔ وہ روز جنگل میں جاتا تھا، لکڑیاں کاٹ کر پھر انہیں بیچ کر اپنے گھر کا گزارا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے گھر میں اس کی بیوی رہتی تھی، لیکن گھر میں ہمیشہ تنگی رہتی تھی۔ دونوں میاں بیوی ہر روز لڑائی کرتے رہتے تھے۔ روز کی طرح جب لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے پہنچا، جنگل میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی وہ ایک برگر کے پیٹ کو کاٹنے لگا، اچانک سے آواز آئی، مجھے مت کاٹو، میں آپ کو انعام دوں گا۔ جیسے ہی لکڑہارا نے یہ آواز سنی، وہ ڈر گیا اور فوراً سے وہاں سے بھاگ گیا۔ جیسے ہی لکڑہارا اپنے گھر پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ہاتھ میں جھاڑو لے کر گھر کے آنگن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ لکڑہارا نے اپنی بیوی سے کہا، آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے جھاڑو لگانے کے سوا؟ تو بیوی نے بھی بول دیا، آپ بھی تو کام چور ہو، ہر روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتے ہو، آپ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ تو ایسے ہی دونوں کے بیچ میں پھر سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ لکڑہارا اپنی بیوی سے کہتا ہے، اندر چلو اور مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ تو بیوی کہتی ہے، آج ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکا ہے۔ تو لکڑہارا کو یہ سن کر بہت غصہ آتا ہے اور وہ پھر سے اپنی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت لڑائی جھگڑے کے بعد جب دونوں میاں بیوی شانت ہوتے ہیں تو لکڑہارا سارا کا سارا واقعہ بتاتا ہے جو اس کے ساتھ جنگل میں ہوا۔ لکڑہارا بولتا ہے کہ جب میں نے وہ آواز سنی تو میں وہاں سے فوراً بھاگ آیا۔ یہ سن کر بیوی کو بہت غصہ آیا اور اسے ڈانٹنے لگی کہ آپ کتنے بیوقوف، آپ کو اس سے وہ انعام لینا چاہیے تھا۔ تو ایسے ہی جب ان دونوں کے درمیان پھر سے بحث شروع ہوتی ہے تو اچانک سے دروازے کو کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے۔ بیوی لکڑہارا سے کہتی ہیں، جاؤ دیکھو کون ہے، جاؤ دروازہ کھولو۔ لیکن لکڑہارا منع کر دیتا ہے اور بولتا ہے، میں آپ کا نوکر تھوڑی ہوں۔ وہ بیوی سے بولتا ہے، آپ ہی جا کر دیکھو کہ یہ کون آیا ہے۔ بیوی بولتی ہے، میری جائے گی جتی۔ تو ایسے میں پھر سے دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دروازے سے پھر سے کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے اور وہاں سے آواز آتی ہے کہ دروازہ کھولو، میں آپ کے لیے انعام لایا ہوں۔ انعام کا نام سنتے ہی دونوں میاں بیوی زوروں کے ساتھ دروازے کی اور دوڑ پڑتے۔ جب دروازہ کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں وہاں پر دروازے کے اوپر ایک نیلے لباس کا آدمی کھڑا تھا جو ایک بزرگ تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اس بزرگ کو اندر لاتے ہیں اور اس کو چائے پانی دیتے ہیں۔ نیلے لباس والا آدمی ان سے کہتا ہے کہ لکڑہارا نے آج میرے جنگل میں میرے ایک دوست کی جان بخشی ہے، اس کے بدلے میں لکڑہارا کے انعام میں 3 مرادیں پوری کروں گا۔ تو وہاں پر بیٹھی ہوئی لکڑہارا کی بیوی بولتی ہے، ہمیں بنگلہ، گاڑی اور ساتھ میں پڑوسی ہونے چاہیے تاکہ وہ ہمارے گاڑی بنگلہ دیکھ کر جلے۔ تو نیلے لباس والا آدمی کہتا ہے، یہ 3 مرادیں صرف لکڑہارا کے لیے ہیں، صرف اور صرف لکڑہارا ہی یہ اپنی مرادیں مانگ سکتا ہے۔ لیکن بیوی کہتی ہے، لکڑہارا تو میرا ہی شوہر ہے۔ تو اس پر بیوی لکڑہارا سے کہتی ہے، آپ یہی 3 مرادیں مانگو۔ لکڑہارا پھر سے بیوی سے لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ وہاں پر بیٹھا نیلے لباس والا آدمی ان سے کہتا ہے، آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے، آپ کو وہی مانگنی چاہیے۔ میاں بیوی بہت سوچتے ہیں لیکن ان کی سوچ میں کچھ نہیں آتا۔ یہ کہہ کر نیلے لباس والا آدمی وہاں سے نکل جاتا ہے۔ بیوی پھر سے شوہر سے کہتی ہے، یعنی لکڑہارا سے کہتی ہے، جلدی سے آپ یہ 3 مرادیں مانگو۔ لیکن لکڑہارا کہتا ہے، مجھے تو بھوک لگی ہے، مجھے تو بس کچھ کھانے کے لیے ہی چاہیے۔ تو لکڑہارا اپنی بیوقوفی کی وجہ سے ایک لڈو کھانے کے لیے مانگتا ہے۔ لیکن جیسے ہی لکڑہارا ایک لڈو کھانے کے لیے مانگتا ہے تو فوراً سے ایک بور کا لڈو اس کے ہاتھ پر آ گرتا ہے۔ لکڑہارا یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے اور بیوی کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے کیونکہ ان کی اب ایک مراد ختم ہو چکی تھی۔ تو بیوی اپنے شوہر کو بہت ڈانٹتی ہے اور شوہر کو بھی بہت غصہ آ جاتا ہے۔ تو لکڑہارا اپنی بیوی کی ڈانٹ سے تنگ آ کر یہ مراد مانگتا ہے کہ یہ بور کا لڈو جا کر اس کی ناک کے ساتھ چپک جائے۔ جیسے ہی لکڑہارا یہ مراد مانگتا ہے تو وہ بور کا لڈو جلدی سے جا کر اس کی بیوی کے ناک کے ساتھ چپک جاتا ہے۔
लकड़हारा को ये देखकर बहुत ही हंसी आती है और बीवी उससे कहती है, जल्दी से ये मेरे नाक से उतारो, ये आपने क्या कर दिया। लकड़हारा और इसकी बीवी बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो लड्डू उसकी नाक से नहीं उतरता। वो उसको खींचते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं उतरता। और बीवी लकड़हारा से कहती हैं, जल्दी से ये मुराद मांगो कि ये लड्डू मेरी नाक से उतर जाए। लेकिन लकड़हारा कहता है, बीवी हमारी दो मुरादें तो अब खत्म हो चुकी हैं, ये हमारी आखिरी मुराद है। अगर हमने इसको भी जाया कर दिया तो हम अपने लिए गाड़ी, कपड़ा और बंगला कैसे लाएंगे। लेकिन बीवी कहती है, अगर हमारे पास पड़ोसी बंगला, गाड़ी होगा तो मैं उनके दरमियान अपने नाक के ऊपर ये लड्डू लेकर कैसे बैठूंगी। तो वो उसे मजबूर करते हैं और ये तीसरी मन्नत मांगते हैं कि उसकी बीवी के नाक से ये बोर का लड्डू उतर जाए। ऐसे ही वो ये मुराद भी मांगता है तो ये मुराद भी उसकी पूरी हो जाती है और उसकी बीवी के नाक से फौरन वो लड्डू उतर जाता है। लेकिन अब उनकी बेवकूफ़ी की वजह से उनकी तीनों मुरादें खत्म हो चुकी थी और वो फिर से एक दूसरे को डांटते हैं कि आपकी वजह से ये हुआ, और बीवी शोहर को बोलती है कि आपकी वजह से ये हुआ। से उनके दरमियान फिर से झगड़ा शुरू हो रहा होता है तो अचानक से फिर से वहां पर वो नीले लिबास वाला आदमी हाजिर होता है। कहता है, ये आप दोनों में से किसी ने नहीं किया, बल्कि ये आप दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से हुआ। और कहता है, मैंने आपसे बोला था कि आपको एक चीज को मांगने की जरूरत है। अगर आपने वो चीज मांग ली होती तो शायद आज आपके पास बहुत कुछ होता। और फिर से इन्हें बोलता है कि आप सोचो वो क्या चीज थी। लेकिन लकड़हारा कहता है, अब हम हार मान रहे हैं, आप ही बोल दो कि वो कौन सी चीज थी। वो नीले लिबास वाला आदमी बोलता है, वो था अमन और खुशी। यानी मियाँ बेबी को खुशी की जरूरत थी ताकि वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी काट सके। लकड़हारा और उसकी बीवी फिर पछताते हैं, बोलते हैं कि काश हमने पहले ही अपने लिए खुशी और अमन मांगा होता। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि अगर हमें कोई भी काम करना हो तो वो हमें मिलजुल कर करना हो। यानी हमारे साथ चाहे कोई भी हो, हमारा दोस्त, घर वाले, भाई बहन, हमें उनके साथ मशवरा करके हर कोई काम करना चाहिए और हमें हर वक्त खुशी बांटनी चाहिए और अमन के साथ अपने घरों में रहना चाहिए।